اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں تم پر۔ کل میں نے سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی تھی۔ آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے مسلمانوں اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے، کس لیے کرو؟ یہ ذرا میں آیت لمبی ہے مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر۔ رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، بری ہو جائیں گے۔ اب ذمہ داری تمہاری ہوگی، اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم۔ سمجھ رہے اہمیت؟ اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اہم مضمون 2 مرتبہ ضرور آتا، یہ 2 مرتبہ میں نے گنوا دیا۔ سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں۔ یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض میں تواصی بالحق میں ثابت کر چکا، 3 بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے۔ جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے، یہ حماقت ہے۔ نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر۔ میں اس کی سادہ مثال دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو سادہ مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھوں، کل شام تک یہ کام بھائی ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہو بھائی، اور سعودی عرب کا اقامہ ہو، یہاں کا نہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ گرمی ہے شاید، اور اس کو نے کہا ہو کہ بھائی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی رسید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی، آپ گرفتار ہو گئے۔ غصے میں جو آپ کو جملات آئے گی کس پر آئے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے نہیں کیا کام۔ اگر وہ یہ کہتے بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو اب کچھ اور کہہ سکیں گے آپ؟ وہ تو بری ہو گیا نا۔ سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پہ۔ تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سونپی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور وائسی ورثہ کیا ہوگا اگر وہ پیغامبر پیغام پہنچا دے اور اس کا قصور ہو دوسرے کا، تو وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا بھائی مجھے تو نہیں درخواست دینی تھی نا، درخواست تو اسے دینی تھی، میرے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب یا یہ مجرم یا وہ مجرم، اسی کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے نوع انسانی کے نام، رسول پہنچا دے تو بری، اور ساری ذمہ داری اب انسانوں کی۔ رسول نہ پہنچائے تو دوسروں کی ذمہ داری جو ہوگی سو ہوگی، پہلی ذمہ داری رسول کی ہو جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کہ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی کو فرمایا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، یہ ہے اہم، نہایت اہم اصول، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچایا۔ اب تم بولو، جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ ہے وہ ذمہ داری، جان لیجئے اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اٹ ہیز ٹیکن دی فارم آف اے کلیکٹو ریسپانسبلٹی، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ شخصاً کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آخری نبی محمد، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے پوری امت محمد کو بحیثیت مجموعی۔ اور امت کس شے کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ میں اور آپ مل کر ہی امت بنتے ہیں نا۔ اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں، آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، تو کام کون کرے گا؟ آسمان سے اتر کر کوئی کرے گا؟ یہ ہندوستانی اردو جو ہے، کچھ ہندی والی، اس کی کہاوت ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ نہ میں کروں نہ آپ کریں، کون کرے گا؟ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی رسول آئے گا نہیں، کرو گے تو تم کرو گے، نہیں کرو گے تو تم بھرو گے، ذمہ داری دو گے۔ یہ ہے دوسری لیول کی چھت۔ اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے؟ نماز سے، روزے سے، ستون وہی چلیں گے اوپر، میں نے بتایا تھا نا، جب نیچے 4 ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی۔ دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے، دیواروں میں چھپ گئے، لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ذرا آگے چل کر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وہ نماز ہی ہوگی جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی، وہ صلاحیت پیدا کرے گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جو اس کے لیے بھی، جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اسی سے قوت حاصل ہو۔ اب آئیے تیسری چھت، یہ ہے سب سے اہم، سب سے مشکل، سب سے کٹھن، سب سے بلند۔ میں نے اب کیا تھا کہ پہلی چھت ہے اہم ترین اور تیسری چھت ہے بلند ترین، اس لیے میں نے کہا سب سے اونچی منزل یہ ہے۔ وہ اونچی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، دین کو بالفعل غالب کرو۔ ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو قائم کرو۔ ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، میں نے پہنچایا، چھٹی، اب آپ جانے آپ کا کام۔ دیکھیے کہ نہیں، صرف پہنچانا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے، رائج کرنا ہے۔ یہ جو ہے تیسری منزل، اس کے لیے بھی 4 اصطلاحات ہیں قرآن کی۔ سب سے پہلے سورہ مدثر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو،
اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ بڑائی کرو کہ کیا مانی؟ صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے؟ نہیں، تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو۔ اتنی عربی تو آتی ہوگی۔ تکبیر کے معنی بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا۔ اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے۔ تسہیل کے معنی آسان کرنا، تسہیل للہ، اللہ کو بڑا کرو۔ کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے، عدالت میں بڑا نہیں۔ یہاں تو پھر بھی ہے کچھ، میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے، ایک زانی ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول ان کا حکم بڑا ہے۔ چور ہوگا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا؟ جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا، اللہ کا قانون چھوٹا۔ اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا۔ سیدھی سیدھی بات۔ ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ طے ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تب تو اللہ بڑا ہو گیا۔ اور اگر یہ طے نہیں ہے، جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دیں، تو بڑے کون ہوئے؟ جمہور۔ اللہ تو چھوٹا رہ گیا۔ اللہ کا حکم، جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے، اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے، تو کون چھوٹا؟ اللہ۔ کون بڑا؟ جمہور۔ اللہ کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو۔ بات جان رہے ہیں؟ ربک فکبر، آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا، تکبیر نہیں ہوئی۔ تکبیر کا مفہوم کچھ اور ہے۔ کہنا سبحان اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری آیت پڑھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی لیے دیکھیے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکبیر یا تسبیح کی نفی نہیں کر رہا میں، یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں۔ البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے، اب شاعر ہے، اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکوہ ہے اپنا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جماعتات و نباتات۔ وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ دلی میں انگریز کا سیکریٹریٹ تھا کہ نہیں؟
وائس رائگل لاج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی اذان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ وائس رائے ہنستا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں، بڑا انگریز کا قانون ہے، اللہ کا قانون تو ہم نے ثابت کیا ہوا ہے، لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا پھر اس کی سزا بہت ہوتی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے لوگ شیر پیدا ہوئے، بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا محمد علی جوہر پر، مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہم اللہ۔ کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے، اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر۔ خالد دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تھی۔